السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، ترک سلطان سلیمان القانونی کو بتایا گیا کہ درختوں کی جڑوں میں چیونٹیاں بہت زیادہ ہو گئی ہیں، تو سلطان نے ماہرین کو بلایا اور پوچھا کہ اس کا کیا حل ہے۔ ماہرین نے بتایا کہ فلاں تیل اگر درختوں کی جڑوں پر چھڑک دیا جائے تو چیونٹیاں ختم ہو جائیں گی، مگر سلطان کی عادت تھی کہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اس کے بارے میں شرعی حکم معلوم کرتے تھے۔ اس لیے خود چل کر ریاستی مفتی، جسے شیخ الاسلام کہا جاتا تھا، اس کے گھر گئے، مگر شیخ الاسلام گھر پر موجود نہیں تھے۔ اس لیے ایک پیغام شعر میں لکھ کر ان کے لیے رکھا، جو یہ تھا: اگر درختوں کی جڑوں میں چیونٹیاں زیادہ ہو جائیں تو ان کو قتل کرنے میں کوئی ضرر تو نہیں ہے۔ جب شیخ الاسلام آیا اور پیغام دیکھا تو جواب میں یہ لکھا: اگر انصاف کا ترازو قائم ہو تو چیونٹیاں صرف اپنا حق لیتی ہیں۔ شیخ الاسلام نے اشارہ دیا کہ زیادہ اہم کیا ہے۔ سلطان آسٹریا کے دارالحکومت ویانا کو فتح کرنے کی نیت سے جہادی سفر پر نکلے، مگر راستے میں انتقال ہو گیا تو آپ کے جسد خاکی کو واپس استنبول لایا گیا۔ آپ کی تجہیز و تکفین کے دوران آپ کا وصیت نامہ ملا، جس میں لکھا تھا کہ میرا صندوق بھی میرے ساتھ دفن کرو۔ علماء حیران ہو گئے اور یہ سوچنے لگے کہ یہ ہیرے جواہرات سے بھرا ہوا ہوگا اور اتنی قیمتی چیزوں کو مٹی میں دفنایا نہیں جا سکتا۔ اس لیے صندوق کھولنے کا فیصلہ ہوا۔ صندوق کھول دیا گیا تو یہ دیکھ کر لوگ حیران ہو گئے کہ اس میں وہ تمام فتوے تھے جو علماء سے لینے کے بعد سلطان نے اقدامات کیے تھے، اور ساتھ دفنانے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کو ثبوت پیش کروں گا کہ میں نے کوئی بھی حکومتی فیصلہ اسلام کے خلاف نہیں کیا، بلکہ علماء سے باقاعدہ فتوے لے کر کیا۔ یہ دیکھ کر شیخ الاسلام ابو سعود، جو ریاستی مفتی تھے، رونے لگے اور کہا: سلطان، تم نے تو اپنے آپ کو بچا لیا، ہمیں کون بچائے گا؟ ایک یہ ہمارے آبا تھے، ایک آج ہماری حالت ہے۔ اس جمہوریت کے غلیظ شیطانی نظام اور جمہوروں نے یہود و نصارہ اور ہنود کو بھی پیچھے چھوڑ رکھا ہے۔ ہر ظلم، ہر غلاظت، ہر بد اخلاقی عروج پر، ہر جرم سرعام ہے۔ ابھی یہ ٹرانسجنڈر ایکٹ 2018 قانون دیکھ لیں، جو بنایا تو خواجہ سراؤں کے نام پر گیا ہے، لیکن راستہ ٹرانسجنڈر یعنی ہم جنس پرستی کا بازار قانونی طور پر گرم کرنے کے لیے کھولا گیا۔ ہمیں اس گھناؤنے کھیل میں شامل ہر سیاستدان کو سرعام سزائے موت دلوانی ہوگی، تاکہ آئندہ ایسا کچھ نہ ہو سکے، اور جلد از جلد اس جمہوریت کو گرا کر نظام اسلام لانا ہوگا۔ اس اسلامی نظام میں کوئی بھی مجرم بچ ہی نہیں سکے گا، بلکہ عبرت کا یہ عالم ہوگا کہ پھر کوئی جرم کرنا دور کی بات سوچے گا بھی نہیں، اور قوم و ملک کی قسمت سنور جائے گی، خوشحالی آ جائے گی انشاءاللہ عز و جل۔